اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم قل یا اہل الکتاب، قل آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تعالو آؤ، الی کلمۃ ایک بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا اور نہ ہی ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اور نہ ہی ہم بعض میں سے بعض کو بنائیں گے، گویا معبود بنائیں گے، اربابا من دون اللہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کارساز نہیں بنائیں گے، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ لوگ پھر جائیں، فَقُولُوا تو تم کہو، تم کیا کہو، اشہدوا تم گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تحاجون تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات اور نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعد مگر ان کے بعد، تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم یہ بات نہیں سمجھتے، ہا انتم ہؤلائی خبردار یہ تم لوگ ہو، حاججتم جو جھگڑا کرتے ہو، فی ما ان چیزوں کے بارے میں، لکم بہ علم جس کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ تو پھر تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ما ان چیزوں کے بارے میں، لیس لکم بہ علم جن کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم لا علم ہو، تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم یہودیا ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ اور نہ ہی وہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا لیکن وہ تھے حنیف، یکسو ہونے والے، ساری طرفوں سے جدا ہو کر ایک طرف ہو جانے والے، مسلمہ اللہ کے فرما بردار، وما کان من المشرکین لیکن شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں،
اس میں ان کے سردار بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے، مذہبی رہنما بھی تھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد بھی تھے۔ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمہاری وفادار رعایا بن کے تمہارے ماتحت رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر جو قانون لاگو ہوتے ہیں وہ ہمیں بتلا دیے جائیں، ہمارے ذمے جو ٹیکس ہے وہ ہمیں بتا دیا جائے، ہم وہ ادا کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ مذہبی گفتگو بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کا چیلنج بھی کیا، مگر ان کو مباہلے کے لیے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، چونکہ اچھا خاصا مجمع بھی تھا، اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مجوسی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور صابی بھی تھے۔ صابی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو زبور کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ چند افراد تھے گنے چنے، لیکن ان کی بھی تعداد کچھ نہ کچھ وہاں پہ موجود تھی۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اچھا خاصا وہاں مجمع تھا، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مجوسی بھی تھے، صابی بھی تھے، سبھی وہاں پہ جمع تھے۔ اگرچہ عرب کی جو سرزمین ہے وہاں پہ اکثریت مشرکوں کی تھی، اکثریت آبادی مشرکوں کی تھی، دوسرے نمبر پر یہودی تھے، پھر تیسرے نمبر پر عیسائی تھے۔ صابی اور مجوسی عرب کی سرزمین پر اکا دکا تھے، بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، بہت کم تھے۔ تو یہ سارے کے سارے افراد اس موقع پہ وہاں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان سب کو دعوت دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات ارشاد فرمائیں، قل، اے پیغمبر، اے نبی کریم، آپ ان کو کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے کتاب کو ماننے والو، زبور کو ماننے والو، انجیل کو ماننے والو، تورات کو ماننے والو، جو آسمانی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، ہمارا یہ خطاب ان سب کے لیے ہے۔ تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مسلم ہے، ثابت شدہ ہے، جسے تم بھی تسلیم کرتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، جسے تم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، جسے ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم تو دل سے مانتے ہیں اور عمل سے پھر اس کو کر کے بھی دکھاتے ہیں، عمل سے اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں، لیکن تم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم انجیل کو ماننے والے ہیں، ہم تورات کو ماننے والے ہیں، ہم زبور کو ماننے والے ہیں۔ چلو تم زبانی دعویٰ بھی کرتے ہو نا، تو ہم وہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، جو تم دعویٰ کرتے ہو ہم اسے مان لیتے ہیں، تمہاری اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تسلیم کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب اللہ کو خالق تم بھی مانتے ہو، معبود برحق تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو آ جاؤ نا پھر اس بات کی طرف۔ تمہاری کتاب کی تعلیمات جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ اللہ معبود برحق ہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں، تو آؤ نا اس بات کی طرف کہ ہم آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ تو تم آ جاؤ ہمارے ساتھ اس مسئلے پر اتحاد کر لو۔ ہم اور تم اس مسئلے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکائیں گے۔ جیسے آج کل بعض جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے یہی ہیں کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، لیکن قبروں پر بھی جا کے جھکتے ہیں، مرادیں بھی مانگتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں
کہ ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم تو تعظیماً جھک رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ہاں بڑی واضح قسم کی باتیں کتب کے اندر موجود ہیں، مسائل ہیں کہ کسی سے مراد مانگنا، تکلیف میں کسی کو پکارنا، کسی کی قبر کا طواف کرنا، یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ آدمی عبادت کی نیت نہ بھی کرے، عبادت کی نیت نہ بھی کرو نا، تب بھی یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت سمجھی جاتی ہیں، عبادت شمار ہوتی ہیں۔ نظر و نیاز دینا، منت ماننا، یہ عبادتیں ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو لوگ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر کسی اور کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال یہود کا تھا، یہی حال عیسائیوں کا تھا، یہی حال دوسرے گمراہ فرقوں کا ہے۔ کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آؤ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، عہد کرتے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ زبانی طور پر بھی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو تمہاری کلام اور ہمارا کلام ایک جیسی ہے نا، گفتگو ایک جیسی ہے، تو عملی طور پر بھی ایک جیسے ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو شریک اللہ کے ساتھ نہیں ٹھہرائیں گے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے کہ ایک خدا کی بجائے دو خدا بنا لیے، یہ ذات میں شرک ہے۔ نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنائیں گے کہ اللہ والی خوبی، اللہ والی صفت آپ نے کسی اور میں ثابت کر دی، یہ بھی نہیں کریں گے۔ نہ افعال میں کسی کو شریک بنائیں گے کہ جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں تم کسی اور سے کروانے شروع کر دو، یا کسی اور کے بارے میں نظریہ رکھو کہ وہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح تم زبانی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہو نا، عمل بھی اس کے مطابق کرنا شروع کر دو، آؤ ہمارے ساتھ مل کر اتحاد کر لو۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ہم کسی اور کو کارساز بھی نہیں بنائیں گے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، تم بھی یہی دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، تو اس پر عمل بھی کرو نا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنانا۔ اب صرف زبانی دعویٰ تو نہیں کرنا تھا نا، عملی طور پر کر کے بھی دکھانا تھا۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت کیا نام ہے ان کا، حضرت عزیر علیہ السلام کو، اپنے اکابر کو، علماء کو، احبار کو، رہبان کو، مولویوں کو، پیروں کو رب بنایا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے نا سورۃ التوبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے سب کو خدا بنایا ہوا ہے، عیسیٰ بن مریم کو بھی، مولویوں کو بھی، پیروں کو بھی۔ احبار اور رہبان کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مشرک تھے، پڑھے لکھے تھے، پھر عیسائی ہو گئے، عیسائیوں کے پادری بن گئے، لوگوں کو تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ مشہور حاتم طائی ہے نا، جس کا دنیا میں بڑا قصہ مشہور ہے اور بڑا نام ہے، سخاوت میں مثال دی جاتی ہے حاتم طائی کی۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، والد ان کے بڑے سخی تھے، سخاوت میں آج بھی دنیا میں انہی کا نام، انہی کی مثال دی جاتی ہے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی فلاں تو حاتم طائی ہے، یعنی سخاوت میں بہت آگے ہے، تو قبیلہ طے کی طرف ان کی نسبت تھی، اس لیے ان کو طائی کہا جاتا ہے۔ اب حاتم طائی خود تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، یہ مسلمان ہوئے سن 10 ہجری میں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی نا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اہل کتاب نے احبار اور رہبان کو یعنی مولویوں کو اور پیروں کو رب بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عیسائیوں کا پادری ہوں، مبلغ رہا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہو۔ اب مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت بظاہر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے نہیں بنایا، اس لیے آپ ہمیں سمجھا دیں کہ ہم نے کیسے بنایا۔ ترمذی میں یہ روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علماء نے، تمہارے پیروں نے بغیر کسی شرعی دلیل کے جو تمہیں کہا تم نے اس کو مانا کہ نہیں مانا؟ بغیر کسی شرعی دلیل کے جس چیز کو انہوں نے حلال کہا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ بغیر کسی دلیل کے جس چیز کو انہوں نے حرام کہا تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا بھی ایسا تو ہم کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے رب بنانا۔ کسی آدمی کی بات تب حجت ہوتی ہے جب وہ دلیل کے ساتھ گفتگو کرے کہ یہ بات قرآن میں آئی ہے، یہ بات حدیث میں آئی ہے، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے احکامات ہیں، دلیل کے ساتھ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کے اکابر علماء، محدثین، فقہاء جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو دلیل پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ ہم نے بس یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے اب آپ اس کو تسلیم کرو۔ لیکن یہودیوں نے ایسا کیا، عیسائیوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے یہ معاملات کیے کہ اپنے اکابر، اپنے علماء کی، اپنے احبار اور رہبان کی باتوں کو انہوں نے بغیر دلیل کے تسلیم کرنا شروع کیا۔ بس وہ جس چیز کو حلال کہتے یہ کہتے بھی یہ چیز حلال ہے، جس چیز کو وہ کہتے بھی یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ہو جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم نازل فرمایا، ان الحکم الا للہ، حکم شریعت کے معاملات میں صرف اللہ کا چلتا ہے، کسی مولوی کا، کسی پیر کا کوئی ذاتی حکم ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ کسی کا حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج کل بعض جاہل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، جب وہ تعویذ لینے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھی بتاؤ ہم نے کون سی چیز کھانی چھوڑنی ہے، کس چیز سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ غلط قسم کے لوگوں نے بس ایک ذہن بنا دیا ہے نا کہ تعویذ اثر تب کرتا ہے جب کوئی چیز کھانی چھوڑو گے، کسی چیز سے پرہیز کرو گے۔ ایک عورت تعویذ لینے کے لیے آئی، کہنے لگی جی بتاؤ کہ کون سی چیز کھانی چھوڑنی ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہیں بس وہ کھانی ہے، جو اللہ نے حرام فرمائی ہیں وہ نہیں کھانی، بس یہ پرہیز آپ نے کرنا ہے۔ کہنے لگی جی نہیں پھر بھی آپ بتائیں کہ کون سی چیز کھانی چھوڑنی ہے۔ میں نے ان کو پھر کہا کہ بھی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ آپ نے ضرور کھانی ہے، جو حرام ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی، وہ آپ کے لیے حرام ہیں، وہ کھانا چھوڑ دیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کان میں آگے کہا کہ اس کو کہو کہ بس میرا مغز نہ کھاؤ، دماغ نہ کھاؤ، باقی جو مرضی کھاؤ، میرا دماغ نہ کھانا، باقی جو مرضی کھانا، بس یہ کام کر لو۔ تو یہ غلط قسم کا کانسیپٹ ہے جو لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ تعویذ نے اثر تب کرنا ہے۔ بعض لوگ تو ویسے ہی تعویذ کے منکر ہو گئے نا، ایک طرف نکل گئے کہ یہ دم درود اور یہ تعویذ ویسے ہی شرک ہے، ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ساری چیزوں کا رد کر کے رکھ دیا، انکار کر کے رکھ دیا۔ اور دوسری طرف لوگ آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں شامل کر لیں۔ اب دونوں قسم کے طبقات ہمارے ہی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اعتدال کا دامن تھام کے رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تعویذ جائز ہے، دم جائز ہے، تب جائز ہے جب مقاصد اچھے ہوں، نیک ہوں۔ صحیح مقصد کے لیے دم کروانا بھی جائز ہے، صحیح مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے تعویذ حاصل کرنا بھی جائز،
اور پھر اس تعویذ کا، اس دم کا مضمون بھی شریعت کے مطابق ہو، شرکیہ الفاظ اس میں نہ ہو، خلاف شریعت مضمون نہ ہو، قرآن کریم کے الفاظ ہوں، احادیث رسول اللہ کی دعائیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرہیز ہے وہ گناہوں سے پرہیز ہے، حرام سے پرہیز ہے، حلال چیزوں کو جیسے مرضی استعمال کرو۔ جب اللہ نے ایک چیز حلال کر دی، میں کیسے اس کو حرام قرار دے دوں؟ جب اللہ نے ایک چیز حرام قرار دے دی، میں کیسے اس کو حلال کر سکتا ہوں؟ میرے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے، یہ میرے پاس نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہوتا ہے، بڑی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، نام نہیں لینا چاہتے لیکن ہوتا ہے ایسا۔ تو اس لیے صحیح دماغ بنانا، صحیح ذہنیت رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے احکامات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کسی کا کوئی حکم تسلیم نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تسلیم کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ان کو دعوت دو، دعوت دے دی، پھر ساتھ یہ بھی بتا دو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے رخ پھیرا، اگر تم نے منہ موڑا، یعنی اگر انہوں نے بات نہ مانی، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، فَقُولُوا تو آپ کہہ دو، اشْهَدُوا کہ تم گواہ بن جاؤ، اَنَّا مُسْلِمُونَ ہم تو مسلمان ہیں، آپ ہمارے لیے گواہ بن جاؤ کہ بھی ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی فرما بردار ہو چکے ہیں، بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تم نہیں مانتے، نہ مانو، تمہارا مسئلہ ہے، دعوت تمہیں دے دی ہے، اپنا نظریہ بھی بیان کر دیا کہ ہم کون ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے اوصاف میں، اللہ کے ذات میں، اللہ کے افعال میں کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی مولوی کو، کسی فقیر کو، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر اس کا اعلان کرتا ہے کہ بھی سب کو بتا دو ہم کون ہیں۔ پھر اللہ کی مخلوق میں، انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شخصیت گزری ہے جو بڑی معتبر قسم کی شخصیت ہے، بڑی مستند قسم کی، مسلم قسم کی شخصیت ہے۔ یہ بات آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، انبیاء میں سب سے بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کی مخلوق میں اس درجے کا، اس شان کا، اس مرتبے کا کسی کا مقام نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کی ساری مخلوق میں یہ منتخب قسم کے بزرگ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مذاہب میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو سبھی کے نزدیک معتبر ہیں، مسلم ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہنے لگے ہمارے ہیں، صابی کہنے لگے ہمارے ہیں، مسلمان کہنے لگے ہمارے ہیں۔ اب بڑا اس کا شور شرابہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں کہ بھی کون ماننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ جس طرح آج کے زمانے میں بھی، میں مثال عرض کرتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ محبوب سبحانی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، غوث ہیں، اپنے زمانے میں بہت بڑے اکابر اولیاء میں گزرے۔ تو ہر طبقہ اپنی نسبت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی ماننے والا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے ہم شیخ کو ماننے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن
شیخ کی تعلیمات کو وہی قبول کرتے ہیں جو اصل میں شیخ کو ماننے والے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات اگر کوئی پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیخ نے کن کا رد کیا ہے، کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن شیخ کی تعلیمات کو ایک طرف کر کے ان کے نام پہ آپ جو مرضی کھاتے پیتے رہیں تو وہ تو ایک نظام چل رہا ہے، اس نے چلتے ہی رہنا ہے۔ تو ہر بندہ اپنی نسبت ان کی جانب کرتا ہے، لیکن اگر شیخ کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ بھی شیخ تھے کون اور شیخ نے رد کن کا کیا ہے، خود ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہر بندہ ان کی طرف اپنی نسبت کرنا اعزاز سمجھتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایک محبوبیت دی ہے، مقام دیا ہے، اس لیے ہمارے اکابر، ہم نے اپنے اکابر اساتذہ کو دیکھا، ہمارے حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب ہر دعا میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے واسطے سے دعا فرماتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ شیخ کی تعلیمات کو اپنانے والے لوگ ہیں نا، محبت ہے، عقیدت ہے، ادب ہے، احترام ہے، تبھی تو یاد رکھا ہوا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر دعا میں ہم نے ہمیشہ دیکھا، ہر دعا میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اکابر کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، آپ کو بھی ملے گا اجر، لیکن ایک مسئلہ اور بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گا، وہ یہ کہ اللہ نے ان اکابر کو جیسے محبوبیت دی ویسی محبوبیت آپ کو بھی دیں گے، جو مقام اللہ نے ان کو دیا وہ مقام اللہ آپ کو بھی دیں گے۔ یہ ایسا فائدہ ہے جو کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتا۔ محنتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، عبادتیں کر کے یہ مقام شاید کسی کو نہ ملے۔ اکابر علماء کے لیے جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اکابر بزرگ، آپ صحابہ کرام کے لیے ایصال ثواب شروع کریں، ہر دعا میں صحابہ کرام کا نام لے کر ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو صحابہ کو مقبولیت اور محبوبیت دیں گے، جو دی ہے اللہ نے، وہ آپ کو بھی دیں گے۔ جو مقام صحابہ کا ہے اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن لوگ آپ کو ویسے ہی یاد کریں گے جیسے صحابہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ آپ سے ویسا ہی کام لیں گے جیسے اللہ نے صحابہ سے کام لیا۔ اسی طرح اکابر ہیں۔ تو ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مشائخ کا، اپنے بڑوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں دعاؤں میں۔ تو اللہ نے جو محبوبیت اکابر کو دی تھی نا، وہ ان کو بھی دی ہے۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرز عمل کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ طرز عمل ایسا ہے کہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا نتیجہ ملا ہے۔ کرنے کے بعد آپ کے، میں اصول آپ کو بتاتا ہوں، گر بتاتا ہوں۔ آپ اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہیں نا، اپنے استاذ کا نام لے کر دعا کیا کریں کہ اللہ میرے فلاں استاذ ہیں، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما۔ اس استاذ کے علم میں برکت ہو یا نہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کو اپنے علم کی برکات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بھی نہیں کہ آپ کو محسوس ہوں گی، آپ کو زندگی میں یوں لگے گا، اور بہت لمبا عرصہ نہیں گزرے گا، اس میں مختصر سے دورانیے کے بعد، عرصے کے بعد آپ کو یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی کہ اللہ نے آپ کے علم میں برکتیں کیسے عطا فرمائیں۔ یہ ایصال ثواب کی برکات ہیں۔ اب جو قوم ایصال ثواب کی منکر ہے، جس نے ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرنا، ماننا ہی نہیں ہے، اب آپ خود بتائیں ان کا کیا بنے گا۔ یہ اعمال کر کے دیکھیں گے نا، آپ کو پھر اندازہ ہوگا یہ کرنے والے کام ہیں۔ کریں گے، اس کے نتائج خود بخود زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ بھی نہیں کہ بعد والے دیکھیں، آپ کو خود نظر آئیں گے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی مسلمہ شخصیت ہیں
کہ جن کو ہر مذہب والا اپنی جانب منسوب کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ اس کی میں مثال ایک اور بھی عرض کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں بہت سارے مشرک ہیں، بہت سارے بدعتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں میں حنفی ہوں، وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہم حنفی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہ حنفی ہمارے اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس سرزمین پر بڑی معروف اور مشہور ہے، تو ہر آدمی اپنی کڑی ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، وگرنہ حقیقت میں کسی مشرک کا، کسی بدعتی کا فقہ حنفی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا مرزا غلام احمد قادیانی بھی حنفی تھا۔ بھئی اس کا حنفیوں کے ساتھ کیا تعلق؟ جس نے مسئلہ تسلیم نہیں کرنا، جس نے عقیدہ تسلیم نہیں کرنا، وہ نام اپنا کچھ بھی رکھ لے تو نام رکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ نام تو لوگ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہماری مشہوری ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو نسبتیں، لمبے لمبے القابات اور فلاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ یا تو اپنا اعزاز بتلانے کے لیے ہوتی ہیں یا مشہوری کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ وگرنہ جو آدمی حقیقت میں کسی چیز کو اختیار کرنے والا ہے، پیروی کرنے والا ہے، اس کے عمل سے چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ اس کو بتانا تو نہیں پڑتا نا، اعلان تو نہیں کرنا پڑتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو کسی مشرک کا، کسی بدعتی کا، کسی بے ایمان کا فقہ حنفی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے فقہ حنفی کا مطالعہ کیا ہے، فقہ شافعی کا مطالعہ کیا ہے، فقہ مالکی کا مطالعہ کیا ہے، فقہ حنبلی کا سب کا مطالعہ کیا ہے۔ قرآن کریم میرے سامنے موجود ہے۔ میں آج اگر یہ بات دعوے سے کروں نا کہ شرک اور بدعت کی جتنی مذمت فقہ حنفی نے کی ہے، شاید ہی کسی اور فقہ نے کی ہو۔ فقہ حنفی کی کوئی بھی مستند کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، فتاوی شامیہ ہے، البحر الرائق ہے، فتاوی عالمگیری ہے، اٹھائیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے مرتب کیا فتاوی عالمگیری۔ اپنے حکم سے انہوں نے اپنے زمانے میں 500 علماء کرام کی تائید سے کتاب لکھی، فتاوی عالمگیری۔ ہندوستان کا اس کو قانون بنایا، اور یہ 500 علماء ایسے ہیں جن کے بارے میں حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 500 علماء ایسے علماء تھے اس وقت کے کہ اس زمانے میں ان 500 علماء کرام سے بڑا پورے عالم میں کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ ان کی نظیر اور مثال تلاش کرنا پورے عالم میں ممکن نہیں تھا۔ جو اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے اپنے دور اقتدار میں ہندوستان میں علماء جمع کیے، یہ فتاوی عالمگیری مرتب کی ہے۔ اس فتاوی عالمگیری کو کھول کے دیکھیں کہ شرک اور بدعت کی اس میں کتنی مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن پھر بھی کوئی آدمی بدعت کا ارتکاب بھی کرے، مشرک بھی رہے اور کہے کہ میں حنفی ہوں، اس کا کیا علاج کریں گے آپ دنیا میں؟ تو اسی طرح یہودی اور عیسائی ہیں، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے انہوں نے ناجائز فائدے اٹھانے تھے اور اٹھائے بھی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، وہ کہتے بھی ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہے، تم یہودی ہو، نصرانی ہو، تورات اور انجیل کی بنیاد پہ، یہ کتابیں تو بعد میں آئیں، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں۔ پہلے والا آدمی بعد والے آدمی کے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو ایک کتاب کی تعلیمات دی ہی نہیں گئیں، جس کے سامنے ایک مذہب آیا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے جی نہیں جی وہ فلاں مذہب کا تابع دار تھا، کیسے ہو سکتا ہے وہ فلاں مذہب کا تابع دار؟ اس نے تو اس مذہب کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ تورات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال کے بعد نازل ہوئی، انجیل 3500 سال کے بعد نازل ہوئی۔ خود آپ اندازہ لگیں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا۔
تورات کا مذہب یہودیت ہے، انجیل کا مذہب نصرانیت ہے، یہ دونوں کتابیں بعد میں نازل ہوئیں۔ اور عجیب بات یہ کہ مذاہب والے پہلے آ کے گزر گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ کس قسم کی بات ہے؟ افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہارا دماغ نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ تم کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ اتنی موٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ قانون بعد میں بن رہا ہے اور ماننے والے پہلے آ کر گزر بھی گئے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، خبردار یہ جو تم جھگڑا کرتے ہو نا، فیما لکم بہ علم، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا اس بارے میں، خواہ مخواہ کے جھگڑے کرتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جب تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، اللہ خبر بھی دے رہا ہے، تمہیں کیا پتہ ان باتوں کا؟ نہ تم جاننے والے نہ تم ماننے والے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کے علم کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے نا۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، اچھے طریقے سے بات ذہن میں رکھ لو، نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، ولیکن کان حنیفا، وہ تو حنیف ہیں، دین حنیف، سارے کے سارے ادیان سے بالاتر ہو کر، افراط اور تفریط، اعتدال والے مذہب کو دین حنیف کہا جاتا ہے، جو مذہب الحاد سے بھی پاک ہو، بدعات سے بھی پاک ہو، جو آسمانی اصلاً مذہب ہے اسی کے اوپر جو باقی ہو اسے کہا جاتا ہے یہ حنفی ہے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو نسبت ہے حنفی ہونے کی یا ابو حنیفہ ہونے کی، یہ اسی دین حنیف کی وجہ سے ہے، ورنہ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ کو ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا۔ ایسے بھی دنیا میں پاگل گزرے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹی تھی ہی نہیں۔ یہ کنیت وصفی ہے، وصف کی بنیاد پہ، خوبی کی بنیاد پہ، کنیت نسبی نہیں ہے کہ نسب کی بنیاد پہ یہ کام ہوا ہو یا یہ سلسلہ چلا ہو۔ دین حنیف کو بیان کیا ہے، دین حنیف کو لکھوایا ہے، اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسا دین لکھوایا جس میں الحاد بھی نہیں، جس میں بدعات بھی نہیں، وہی دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ کے اس شاگرد نے، امام اعظم نے، وہ لکھ کر امت کے حوالے دیا، امت کے حوالے کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ امام اعظم ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، اس لیے امام اعظم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ دین حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی بدعات سے، الحاد سے بالکل ایک طرف تھے، آسمانی تعلیمات جیسے نازل ہوئیں ویسے ہی ماننے والے تھے، مسلمہ فرما بردار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے، جو اللہ نے حکم دیا فوراً پورا کیا کہ نہیں کیا، ایسے فرما بردار کہ چوں چراں بھی نہیں کی، وضاحت بھی نہیں پوچھی، جو بات کہی گئی، جو بات دکھلائی گئی، جو خواب نظر آیا چلے اور جا کے کام کر دیا، ایسے مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرکوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم سارے مشرک ہو، یہودی اپنے اعتبار سے مشرک، عیسائی اپنے اعتبار سے مشرک، عرب کے مشرک اپنے اعتبار سے، مجوسی اپنے اعتبار سے مشرک، صابی اپنے اعتبار سے مشرک، یہ سارے مشرکین کی جماعت ہے، کوئی بڑا مشرک ہے کوئی چھوٹا مشرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ان مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے،
یہ سب تمہارے دعوے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، تو دوسرا کہتا ہے ہمارے تھے۔ قرآن کا فیصلہ ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، مانے گا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تو ضد کی وجہ سے نہ مانے، ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔